میں انشاءاللہ آج آپ کو جادو کی کچھ علاج بھی بتاؤں گا، اور یہ آفت کتنی بری ہے اور یہ کس قدر اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اللہ کرے آج کے اس بیان کی برکت سے وہ لوگ توبہ کریں کہ چھوٹا سا مقصد حاصل کرنے کے لیے یا حسد کی وجہ سے کہ یہ ترقی نہ کرے، اس کا رشتہ نہ ہو، اس کا گھر برباد ہو جائے، اس کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، اس کو فلاں ملک میں ویزا نہ ملے، یعنی سامنے والے کو نعمت مل رہی ہے، اس کو پرابلم ہو رہی ہے، اب کسی طریقے سے نعمت چھین تو نہیں پا رہا، تو اب وہ جادو کروانے کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ جادو کرنے والا، کروانے والا، سب پر خدا کی کیسی لعنت ہے، ابھی آپ آگے سنیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ ہر علم فائدہ مند نہیں ہوتا۔ یہ جادو بھی ایک علم ہے نا، کچھ لوگ جادو سیکھتے ہیں، حرام جہنم میں لے جانے والا کام۔ تو یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ہر علم فائدہ مند نہیں ہوتا۔ دیکھیں بنی اسرائیل جو جادو سیکھتے تھے، قرآن نے کیا فرمایا؟ ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کام سیکھ بھی رہے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا، بربادی ملنی ہے۔ حضرت اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کمال کی بات فرمائی، فرماتے دنیا میں درخت کتنے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، اور سارے درخت پھل نہیں دیتے، مگر جو پھل دیتے ہیں ان میں بھی سب پھل میٹھے نہیں ہوتے، کچھ پھل تو کڑوے بھی ہوتے ہیں نا، زہریلے ہوتے ہیں۔ یہی حال علم کا بھی ہے، ہر علم فائدہ نہیں دیتا، بعض علوم نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بے فائدہ علم نہیں سیکھنا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف لوگ مائل ہو جاتے ہیں مگر ان کو سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلا لوگ گانوں کے سر تال سیکھ رہے ہوتے ہیں، گانوں کی جناب وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، میوزک سیکھ رہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ حرام۔ اگر اس سے روزی بھی ملے گی تو حرام، لیکن لگے ہوئے ہیں پورا صبح سے شام تک ریاض کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ وہ کلاسیکل سیکھ رہا ہوں تو فلاں ہارمونیم سیکھ رہا ہوں۔ یہ کون سا علم ہے جو تمہارا وقت بھی برباد کر رہا ہے، تمہاری آخرت بھی برباد کر رہا ہے؟ اچھا کچھ لوگ ناول ڈائجسٹ پڑھیں گے، گھنٹوں گزر جائیں گے اس کے ساتھ، فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، وقت ضائع ہوا، بعض اوقات دماغ بھی منتشر ہو جاتا ہے۔ یوں ہی مختلف قسم کے کرتب سیکھتے ہیں۔ آج کل وہ جادو کی ٹرکس سکھائی جاتی ہیں، بے شک اس میں جادو کہہ کر نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن میجک ٹرکس کر کے کر رہے ہوتے ہیں، اور جناب اس کے کورسز کرتے ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں، فضول۔ یعنی کتنا سارا فرض علم سیکھنا باقی ہے، وہ اس کی فکر نہیں ہے، اور یہ الٹی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور اس میں پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ خلیفہ ہارون رشید بہت عظیم بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس جو ہے وہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا حضور میں ایک ایسا کرتب دکھاؤں گا، ایسا کمال دکھاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ پرمیشن دی گئی، اس نے کیا کیا کہ ان کے صحن میں ایک سوئی گاڑی اور دور چلا گیا، اور دور سے اس نے دوسری سوئی پھینکی جو پہلی سوئی کے ناکے میں سے نکل گئی۔ یعنی اس کا نشانہ اتنا پرفیکٹ تھا کہ سوئی کا ناکا تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے نا، یعنی ایک سوئی دور ہے اور دور سے پھینک کے سوئی اس نے سے گزار دی۔ تو خلیفہ ہارون رشید کمال آدمی تھے، انہوں نے کہا مہارت تو بہت بڑی ہے، اس بندے کو 10 دینار انعام میں دیے جائیں اور 10 کوڑے بھی لگائے جائیں۔ وہ کہتا ہے حضرت اتنا بڑا کمال دکھایا، 10 دینار تو سمجھ آتے ہیں، 10 کوڑے کس بات کے؟ 10 دینار تو اس کے لیے واقعی کمال تو ہے تمہارا، کوڑے اس لیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کتنے مہینے لگائے ہوں گے تمہیں اس کو سیکھنے میں، اس سے فائدہ کیا ہوا تمہیں؟ یعنی اتنا ٹائم ہے تمہارے پاس کہ تم ان تمام جو کام آخرت کے کرنے والے وہ چھوڑ کر یہ کرتب سیکھتے رہے۔ اب غور کر لیں کہ جو لوگ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور ایسے علوم سیکھ رہے ہیں نہ جس کا دنیا میں فائدہ نہ جس کا آخرت میں فائدہ، بس لوگ 4 دوستوں کو چائے کے ہوٹل پہ متاثر کر دیں گے، دیکھو نئی چیز سیکھ کے آئے ہو، کیوں؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ ارے آپ کی نماز ابھی تک درست نہیں ہوئی، آپ کا جناب روزہ، آپ کو مسائل نہیں پتا، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ نے حدیثیں نہیں پڑھی ہیں، آپ نے جو شریعت کا حکم سیکھنا ہے وہ نہیں سیکھا، وہ سب باقی ہے۔ تو عجیب سی باتیں سیکھنی ہے۔ وہ ایک مجھے چٹکلا یاد آیا، اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے، علماء کو بھی بعض اوقات لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو کمال ہے نا، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور یہ بتائیے حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا؟ امام اعظم سے پوچھتا ہے، امام اعظم علم کے سمندر ہیں، حنفیوں کے پیشوا ہیں، آپ خاموش رہے۔ کہتا ہے حضرت میں نے آپ سے حضرت موسیٰ کی نانی کا پوچھا ہے، نام بتا دیں۔ وہ ٹیسٹ لینے آیا تھا کہ حضرت کو پتہ ہی نہیں پتا، 3 بار سوال کیا، امام اعظم خاموش رہے۔ جب 4تھی بار سوال کیا تو فرمایا بیٹا نہیں، ہاں اس نے جب سوال کیا نا حضور حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا؟ آپ نے کہا بیٹا وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کہا حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا بیٹا وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کہتا حضرت امام موسیٰ کی نانی پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے وضو کے فرائض بتا رہے ہیں؟ تو کیا کمال کا جواب دے، کہا بیٹا قیامت کے دن تجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے،
تجھ سے یہ سوال ہوگا کہ وضو کیسے کرنا تھا، نماز صحیح پڑھی کہ نہیں، جو فرض علوم ہے وہ سیکھو نا۔ اب سارے ہم غور کر لیں کہ جو ہماری بحثیں ہیں، ہمارا جو وقت ہے وہ کن کاموں میں صرف ہو رہا ہے، کیا وہ پروڈکٹیو ہے، کیا اس سے میری دنیا اور آخرت کی بہت ساری چیزیں پینڈنگ ہیں جو سیکھنی ہے، جس سے ہمارے پرابلم آ رہے ہیں، اس کا ٹائم نہیں، اور فضول علم سیکھنے میں لگے ہوئے۔ انہی میں ایک معاذ اللہ جہنم میں لے جانے والا کام جو ہے وہ جادو ٹونا ہے، جس میں کچھ بدبخت اس علم کو سیکھتے ہیں جو اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، دوسروں کی برباد کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ان کے پاس جا کر یہ کام کرواتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بے فائدہ علم نہ سیکھنا، نبی پاک کی دعائیں ہیں، اللہ کرے یہ دعا میں یاد ہو جائے، اللہ کے حبیب دعا فرماتے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ پاک میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلنا کہ ہر علم فائدے مند نہیں ہوتا، اور آگے دعا کی، ایک حدیث پاک میں ہمیں حکم دیا صلی اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، آقا فرماتے ہیں اللہ پاک سے فائدہ مند علم مانگا کرو، بے فائدہ علم سے اللہ پاک کی پناہ چاہو۔ آپ نے بچپن سے ایک دعا سنی ہوگی، اسکول میں بھی لکھی تھی، ربی زدنی علما نافعا، بھائی اے اللہ علم میں اضافہ فرما، یہ دعا کیوں نہیں کرتے تھے ہم؟ اے اللہ نفع والے علم میں اضافہ فرما، اللہم رب زدنی علما نافعا۔ غلط علم بھی آتا ہے، اب اس کو سوشل میڈیا کے زمانے سے سمجھیں۔ اب آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں، برازیل میں یہ ہو رہا ہے، ارجنٹائن میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ ٹرین کا پرابلم ہو گیا، فلاں جگہ مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی۔ اس علم سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ دماغ منتشر ہوتا رہے گا، عجیب عجیب خبریں آتی رہیں گی۔ آج کل اس پر باقاعدہ اسٹڈی ہو رہی ہے، the tsunami of information، یعنی آپ کے دماغ میں اتنی انفارمیشن آ رہی ہے کہ آپ پریشان نظر آتے ہیں جس کی ضرورت نہیں۔ مجھے بتائیں نا، ایک کپڑے کے تاجر کو یہ کیوں معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آج لوہے کا دام کیا ہے؟ لیکن چونکہ سوشل میڈیا ہے، دنیا بھر کی خبر آئے گی، میں نے ہر 10-20 سیکنڈ کے بعد ریل چینج کرنی ہے، ایک نئی خبر، ذہن الگ منتشر، دماغ الگ ٹینشن میں۔ ارے بھائی مجھے اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنی ذات کو، اپنی صحت کو، اپنی آخرت کو دیکھنا ہے۔ اس گلی کا پتہ کیوں پوچھتا ہے جہاں جانا نہیں ہے؟ لیکن نہیں، ٹائم بھی تو ہے، بہت ہے نا ٹائم، ساری رات بھی تو گزارنی ہے۔ اب وہی موبائل ہے جو مجھے دنیا بھر کی خبریں دے رہا ہے، اچھی بھی دے رہا ہے، بری بھی دے رہا ہے، انفارمیشن اچھی بھی ہے، غلط بھی ہے۔ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دماغ کیپیسٹی ہے اس کی، ایک برتن کے اندر کتنا پانی ڈالو گے؟ پانی زیادہ ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ چھلک جائے گا نا، پریشان۔ یہ دماغ بھی ہم لوگوں کا پریشان ہو گیا ہے، اتنی انفارمیشن آ رہی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بتائیں، پہلے خبریں نہیں ہوتی تھی، سوشل میڈیا نہیں تھا، پاکستان میں کسی علاقے میں کچھ ہو گیا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، ہم سکون سے سوتے تھے، صبح لوگ بتاتے پتہ چلا یہ ہو گیا، اچھا چلو ٹھیک ہے ہو گیا۔ لیکن اب چونکہ کہیں بھی کچھ ہوا فوراً جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلی، ہم کر کچھ نہیں سکتے، ٹینشن میں سارے آ گئے۔ کیوں ٹینشن لینی ہے؟ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ علم اللہ سے وہ مانگو، ربی زدنی علما نافعا۔ اپنی اسٹڈیز کو چیک کریں، اپنے مطالعے کو چیک کریں، اپنی سرچ کو چیک کریں، اپنی کمپیوٹر پر گزارے ہوئے ٹائم کو چیک کریں کہ جو بھی میں حاصل کر رہا ہوں، جو میں ریسرچ کر رہا ہوں، جو میں وقت گزار رہا ہوں، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ فضول ہے؟ یار میرے پاس ایک ہی زندگی ہے، اتنی سانسیں ہیں، عبادت کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، اور دنیا کا کوئی ایسا علم سیکھوں جو مجھے میری دنیا میں اسکلز کو بڑھا دے۔ یہ منع نہیں ہے، آپ لینگویجز سیکھ لیجئے، آپ تفسیر سے قرآن سیکھ لیجئے، آپ اپنا جو کاروبار کرتے ہیں اس کا کوئی ڈپلومہ کیجئے تاکہ آپ ترقی کر لیں، اٹس اوکے۔ مگر وہ کام سیکھ رہے ہیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، یہ تو ہم بربادی حاصل کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں اپنے وقت کو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں یا جادو کرواتے ہیں، ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ دارالفتہ اہل سنت کے فتوے سے میں آپ کو اس کا کچھ حصہ سناتا ہوں۔ کالا جادو ناجائز اور حرام بلکہ کفریہ باتوں اور کاموں پر بھی مشتمل ہوتا ہے، اس لیے کالا جادو کرنا اور کروانا سخت ناجائز و حرام، گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر جادو میں کسی قسم کی کوئی کفریہ بات ہو تو جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جادو کروانے والا بھی اگر ان کفریہ باتوں میں کسی طرح بھی شریک ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی، اب حدیث سنیے گا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا ينظر اللہ یوم القیامت الى مانع الزکاة ولا الى آکل مال الیتیم ولا الى ساحر ولا الى غادر۔ اللہ پاک قیامت والے دن زکوٰۃ نہ دینے والے، یتیم کا مال کھانے والے، جادو کرنے والے اور دھوکے باز کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔
یہ 4 کام سے خدارہ توبہ کر لے، اللہ ہی ناراض ہو گیا تو قیامت کے دن کیا کریں گے؟ ایک اور جگہ حدیث پاک میں آتا ہے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ سب نے جانا ہے نا جنت میں، اب چیک کرو ان 3 میں ہم تو نہیں۔ کون وہ 3 ہیں؟ مدمن الخمر، شراب کا عادی، وقاطع الرحم، قطع تعلق کرنے والا، رشتے توڑنے والا، اور فرمایا مصدق بالسحر، جادو کی تصدیق کرنے والا، یعنی جادو کو حلال سمجھنے والا۔ خدارا زندگی میں کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، کوئی بندہ کتنا ہی برا لگنے کیوں نہ لگ جائے کہ آپ کو لگتا ہے اس بندے نے زیادتی کی ہے، مگر آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کام پر ہمارے نظریات پر بھی ہو سکتا ہے، مگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف ظاہری اعضاء، خدا کے واسطے وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں توبہ کریں۔ دنیا میں بھی بربادی مقدر ہے، آخرت میں بھی مقدر ہے۔ اور ایک بات یاد کر لیں، ساری دنیا کسی کو امت کی خیر خائی کے لیے باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہم نے بنایا ہے جس کا نام ہی روحانی علاج ہے، جہاں قرآن کی آیتیں، حدیثوں کے ذریعے اللہ کے ناموں سے وظائف دیے جاتے ہیں۔ اور اس پورے ڈپارٹمنٹ کا کمال یہ ہے، دعوت اسلامی کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے مگر مریض سے 1 روپیہ نہیں لیا جاتا۔ آپ کو تعویذ فری میں دیا جائے گا، آپ کا استخارہ فری میں کیا جائے گا، بلکہ اب تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلی فون 24/7 سروس کر دی، دنیا بھر سے کال کر کے لوگ اپنا استخارہ کراتے ہیں، اپنے لیے تعویذ اور روحانی علاج کرواتے ہیں، کاٹ کروا لیتے ہیں۔ بلکہ کمال کی بات یہ ہے، چونکہ ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن ٹول کو دعوت اسلامی یوز کرتی ہے، آپ چاہیں تو آن لائن روحانی علاج اینڈ استخارہ اس نام سے ایپلیکیشن بنا دی گئی ہے کہ آپ اپنی ایپلیکیشن پر بیٹھے بیٹھے اپنا استخارہ کروا لیں، اپنا جو ہے وہ جو بھی وظیفہ چاہیے، اور اس میں بہت سارے وظائف پہلے ہی لکھے ہوئے ہیں کہ جناب روزی کے لیے وظیفہ کون سا ہے، اولاد کے لیے کون سا ہے، پریشانی کے لیے کون سا، جو آپ سفر پر جا رہے ہیں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ سارے وظیفے موجود ہیں۔ 1 روپیہ آپ سے نہیں لیا جاتا، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے جو دکھی ہے اس کو جناب اچھی خبر دینی ہے، اس کو سکون دینا، اس دکھی سے پیسے کیا لینے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو اس طرح کروڑوں مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس قرآنی بیان میں جادو کی مذمت کے بارے میں بھی ہم نے سنا، ہم نے جادو کے علاج کے بارے میں بھی سنا، اور اللہ پاک ہمیں یہ عقل بھی دے کہ کسی مسلمان کا برا نہ چاہیں، سب کا اچھا سوچیں، اللہ آپ کا بھی اچھا کر دے گا۔ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔